آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامند بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ پھر خامد بن کے دکھایا۔ 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی، اظہار محبت کر کے دکھایا۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، یہ عیب تھا۔ یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں۔ عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا، کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار پڑھے پڑے۔ مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ کلم کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے۔ اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ وہ تو انج کمب گئے کہ ہیں ایک ہی ہو گیا۔ نہیں 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 یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ گھر کی زندگی سکھائی، باہر کی زندگی سکھائی، اولاد سے پیار کرنا سکھایا۔ آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے، لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے۔ آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے۔ میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہاں داخلہ لیا تھا، تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، تو بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے، اسی انہوں نے ان طرح کو باہر کے بٹھا دیا۔ اسلامک ہاں جی ویڈیو بیٹا دیکھنے کیوں نہیں اور کھا سننے رہے؟ کے لیے کہا جی صبح ہم ہمارے ناشتہ چینل کرتے کو ہیں، سبسکرائب کریں۔ ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں۔ ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی، تو ہم نے اسٹرائک کیا کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسحیپ ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے۔ تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے۔ وہ پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا؟ پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے۔ اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ۔ وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام کا ہے۔ تو اعتدال کی زندگی سیکھو، اعتدال کی زندگی گزارو، آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، حیا کا دامن مت چھوڑو۔ یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں کٹھے پڑھیں، اور اب تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تسی ایویں ہی تھوڑے ہوندے جاندے ہو۔ تو احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرامی کلچر ہے، یہ کفر کا کلچر ہے۔ ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں، وہی آپ کے لیے کامیابی ہے، اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لیے جو رشتہ طے کریں وہی آپ کے لیے بابرکت ہے۔ اس طرح
کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے، اور جو ماں باپ جو طے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور باقی کھٹبٹ تو جنت میں ختم ہوگی، دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی، وہ تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی۔ تو لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنے لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیا کا دامن نہ چھوڑو، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیا بہت پسند ہے، اور جن سے سیکھو، جن سے پڑھو، ان کی عزت اپنے دل سے کرو، ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم نے ان سے سیکھا ہے، اس کو عزت دو، تو اللہ آپ کو اس بہت زیادہ کامیابوں سے نوازے گا۔ نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں بہن کی گالی نہ دو، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو، جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر۔ سیاسی جماعتیں تو نفرت اور ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے۔ تو اپنی محنت کو اپنی تعلیم میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔